چلو پھر بھی بلندر صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب صلوات اللہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم صلوات اللہم اللہ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم کہ جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے خلق کی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو کچھ بھی میں نے زمین اور آسمان کے درمیان خلق کی ہے، پیدا کیے ہیں، جس نے سانس لی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ساری کی ساری میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تمہارے اور ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، مولا کتا کیا کرتا ہے؟ توجہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کتا خدا کی ثنا کرتا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اس نے کہا مولا پھر خنزیر کیا خدا کی ثنا کرتا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں خنزیر خدا کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرتا ہے، میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا، منافق نہیں بنایا، تو نے مجھے منافق نہیں بنا، دشمن ہے۔ اور یاد رہے چلو جشن ہے، مولا فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے آتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے، تنویر بھائی جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی غسل دیا جاتا ہے۔ اگر کتا مر جائے، کتا تاریخ دان بیٹھے ہیں، شریعت کہتی ہے اگر بندہ مر گیا ہے غسل مس میت نہیں ملا، جس نے بھی میت کو ہاتھ لگایا اس پہ غسل مس میت واجب، نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ اگر جا کے کسی بھی عالم دین سے پوچھیں جی کتا مر گیا ہے، وہ کہیں گے اگر آپ نے ہاتھ لگایا ہے ہاتھ دھو لیں کافی ہے۔ بندہ مر گیا، غسل مس میت نہیں ملا، کسی نے بھی ہاتھ لگایا ہے غسل میت نہیں ملا، ہاتھ لگایا ہے غسل مس میت واجب ہو گیا ہے۔ اگر کتا مر گیا پکڑ کے سیٹ پہ رکھا ہے ہاتھ دھو لیں یہی کافی ہے۔ ڈوب کے مر جا آج کا ملا، تو مرنے کے بعد کتے سے بدتر ہوتا ہے مقابلے اس کے ساتھ جس کا آنا کعبے میں جانا مسجد میں ہوتا ہے۔ بھی مقابلے اس کے ساتھ کرتا ہے جس کا آنا خدا کے گھر میں، جس کا جانا آؤ بسم اللہ۔ چلو کسی بہانے توڑا بھی دیدار ہو گیا ہے، مالک زندگی کرے جی، ٹک ٹوک کے بڑے مشہور نے، قاری صاحب مالک ندی زبان تاثیر عطا فرما گئے۔ بھئی مرنے کے بعد کتے سے بدتر ہو جاتا ہے مقابلے اس کے ساتھ جس کا آنا کعبے میں، جس کا جانا مسجد۔ وہ جشن ہے نا، اس کا جشن ہے جس کا جو آیا کعبے میں ہے، جس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے۔ اور دیکھیں علی تو علی ہے نا، علی کے نوکروں کے کمال دیکھیں، علی کے نوکروں کے فضائل پڑھیں، وہ کتنی ہستی کے مالک ہیں علی کے نوکر، کتنی ہستی کے مالک ہیں علی کے دہلیز کے کتے۔ علی بادشاہ تو علی ہے نا، یاد رہے نبی کی حدیث ہے یا علی ما عرفک الا و الا اللہ، یا علی تجھے میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، کہ اور کوئی نہیں جانتا۔ مسجد نبوی ہے، اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے ہیں، دو صحابی گزرے، جناب سلیمان ملا، کہاں سے آ رہے؟ جی مسجد نبوی سے۔ کون کون ہے؟ کہا ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرے شخص کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کوئی عرابی ہوگا، سلیمان کا ان کے تعارف نہیں ہوگا۔ چلتے چلتے وہ دونوں مسجد نبوی میں ہے، منظر عجیب تھا، اللہ کا نبی ہے، شیعوں کا پہلا امام ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی نبوت جناب محمد مصطفیٰ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں سلیمان ہماری اہل بیت سے ہے، سلیمان نے آج جھوٹ بولا ہے۔ کہا کیسا جھوٹ؟ آپ نے کہا سلیمان کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کہے گا سلیمان سچ کہتا ہے۔ ہم نے پوچھا سلیمان کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا مسجد نبوی سے۔ سلیمان مسجد میں کون کون ہے؟ سلیمان نے کہا ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرے کو میں نہیں جانتا، آپ بتائیں کیا آپ کے بھائی علی کو نہیں جانتا؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ابھی اللہ سلیمان کو بلاتے ہیں۔ سلیمان آیا، سلیمان یہ دونوں لمبے قد والے آپ سے ناراض ہیں۔ سلیمان ایسا کہتا ہے اللہ کے نبی سچ پوچھو تو یہ آپ سے بھی ناراض ہیں۔ سلیمان
واقعہ بتانا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کہا مسجد سے۔ کہا مسجد میں کون ہے؟ میں نے کہا ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرے شخص کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر دیکھیں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو تعینہ کیا علی کو نہیں جانتا؟ سارا دن علی کے بیٹے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے مدینہ کی کبھی کسی مسجد میں، کبھی کس بازار میں، کبھی کس گلی میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا یا علی ما عرفک الا و الا اللہ، یا علی تجھے میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ اس وقت سلیمان مسکرا کے فرماتا ہے اللہ کے نبی، نہ میں نبی ہوں نہ خدا ہوں، علی کو کیسے پہچانوں؟ کتنی عظمت کے مالک ہیں علی کے نوکر، کتنی ہستی کے مالک ہیں۔ ایک علی کا نوکر ہے، علی کا چاہنے والا ہے، نام ہے ابو ذر۔ جب شام پہنچا نا، شام والوں کو خبر ملی کہ علی کا چاہنے والا، علی کا نوکر، محمد مصطفیٰ کا صحابی ابو ذر شام میں آیا ہے، بوڑھا بھی ہے، جائیں اس کے طرح سے سوالات کرتے ہیں۔ چلے سارے ابو ذر کے پاس گئے۔ ابو ذر نبی کا صحابی ہے، علی کا چاہنے والا ہے، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا فرمان جو ہر نماز کے بعد زہرا کا بابا واجب سمجھ کر ہر نماز کے پاس پڑھتا ہو۔ ابو ذر کی کمر نون کی طرح جھکی ہوئی تھی، اٹھا کے کہتا ہے او شام والو، مجھے اپنے نبی کی نبوت کی قسم ہے، مجھے اپنے علی کی امامت کی قسم ہے، مجھے لمحہ یاد نہیں، ہر نماز کے بعد زہرا کا بابا واجب سمجھ کر یہی کہتا تھا او میرے قریبی صحابیوں، اے میرے ساتھ رہنے والوں، یاد رکھنا میں نبی کہہ رہا ہوں، علی حق ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔